بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے امپیئرز لا. جیسا کہ آپ نے پچھلے چیپٹر میں گاسز لا پڑھا ہے، ہم الیکٹرک چارجز کے کیس میں مختلف سیچویشنز میں گاسز لا کو اپلائی کرتے ہیں. اس کی مدد سے جو الیکٹرک فلکس ہے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں، اور جو بڑے پیچیدہ کمپلیکس سرکٹس ہوتے ہیں، جو کیسز ہوتے ہیں، ان کو ہم سالو کر لیتے ہیں. اسی طرح سے جو الیکٹریسٹی ہے، وہ کرنٹ جو کہ میگنیٹک فیلڈ پیدا کر رہا ہے، ان سے ریلیٹڈ پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہم امپیئرز لا کو استعمال کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب بھی الیکٹرک کرنٹ کسی کنڈکٹر میں سے گزر رہا ہو تو وہ اس کے اباؤٹ ایک میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. امپیئر نے آفٹر اے لانگ سیریز آف ایکسپیریمنٹیشن ایک نتیجہ نکالا جسے آج ہم امپیئرز لا یا امپیئرز سرکٹ لا کی شکل میں جو ہے وہ جانتے ہیں. اس لا کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال پر غور کرتے ہیں. فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے جس میں سے کرنٹ آئی جو ہے وہ گزر رہا ہے. اس کے چاروں طرف میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہو جائے گا. اب ہم ایک کلوز لوپ ان دا فارم آف اے سرکل اس کو جو ہے وہ ازیوم کرتے ہیں. یہ جو کلوز لوپ جسے ہم نے سرکل کی شکل میں لیا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ایمپیرین لوپ. اچھا، یہ ضروری نہیں کہ یہ جو کلوز جو ہم نے پاتھ لیا ہے یہ ایک سرکل کی شکل میں ہو. اٹ مے بی ان اینی فارم. جس طرح گاس لا میں ہم گاشین سرفس جو ہے وہ سیوٹیبل جو ہوتی ہے کسی بھی پرابلم کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں، اسی طرح سے جب ہم ایمپیئر لا کو اپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم کے لحاظ سے کلوز لوپ جو ہے وہ کس شکل کا بہتر رہے گا. بہرحال سر دست سمجھانے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلوز لوپ ہے وہ ایک سرکل کی شکل میں جو ہے وہ ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو سرکل ہے، اس کو جو سرکمفرنس ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹو a very large number of very small length element. اور جب ہم ایک لینتھ ایلیمنٹ فرض کر لیجئے کہ یہاں پر ڈیلٹا ایل جو ہے وہ لے لیا ہے، تو یہاں پر ہم ڈیلٹا ایل ویکٹر کو ایسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ ایک ایسا ویکٹر ہوگا جس کی میگنیچیوڈ تو اس لینتھ ایلیمنٹ کے برابر ہوگی، لیکن یہ اس پوائنٹ پر اس لینتھ ایلیمنٹ کے ٹینجنٹ کے الانگ ہوگا، اور اس کو ہم ڈیلٹا ایل ویکٹر جو ہے وہ کہیں گے. فرض کیجئے کہ یہاں پر جو ویکٹر ہے ڈیلٹا ایل جو ہے اس کی ویکٹر ہے، اور یہاں پہ فرض کیجئے کہ بی میگنیٹک فیلڈ ہے. اب اگر ڈیلٹا ایل اور بی کے درمیان میں جو اینگل ہے وہ تھیٹا بن رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پہ بی ڈاٹ ڈیلٹا ایل جو ہے اسے جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. دیکھیں یہاں پہ یہ بولڈ چھپا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کو ویکٹر کی شکل میں ہینڈ ریٹن لکھنا ہے تو اس کے اوپر آپ ایسے ڈال دیں گے. اور وہ کہتا ہے کہ اف تھیٹا از دا اینگل بٹوین بی اینڈ ڈیلٹا ایل. یہاں پہ دیکھیے ڈیلٹا ایل بھی ویکٹر ہے اور بی جو ہے یہ بھی ویکٹر ہے، تو یہاں سے یہ بی اور ڈیلٹا ایل جو ہے یہ اس کی اسکیلر پروڈکٹ ہے، تو یہ برابر آئے گا بی ڈیلٹا ایل کاس تھیٹا. یاد رکھیے کہ یہاں پہ بی اور ڈیلٹا ایل جو ہے یہ میگنیٹک فیلڈ کی میگنیچیوڈ ہے، اور جبکہ ڈیلٹا ایل جو ہے یہ ایلیمنٹ کی کیا ہے، یہ جو ہے وہ لینتھ ہے. اسی طرح سے ہم کیا کریں گے کہ یہ جتنے بھی لینتھ ایلیمنٹ ہیں ان کے پر یہی بی ڈیلٹا ایل جو ہے وہ لیتے چلے جائیں گے، اور آخر میں ان تمام بی ڈیلٹا ایل جو ہے ان کو آپس میں ایڈ کر لیں گے. جب ہم انہیں ایڈ کر کے ان کی سم لے لیں گے تو امپیئر کہتا ہے کہ یہ جو سم ہے یہ برابر ہوگی میو ناٹ ٹائمز ٹوٹل کرنٹ اینڈ کلوزڈ بائی دس لوپ. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ امپیئر اسٹیٹس دیٹ دا سم آف دا کوانٹیٹیز بی ڈیلٹا ایل فار آل path elements into which the complete loop has been divided equals mu naught times the total current enclosed by the loop, where mu naught is a constant of proportionality which is known as permeability. یہ جو permeability ہے فری اسپیس میں اس کی ویلیو ہے 4 پائی
इंटू 10⁻⁻⁷ वीबर पर एम्पियर पर मीटर जो है वो इसकी वैल्यू। इसका मतलब है कि ये जो तमाम क्वांटिटीज़ जो कि बी डॉट डेल्टा एल पहले एलिमेंट के लिए 1 है, ये बी डॉट डेल्टा एल 2 ये दूसरे एलिमेंट के, इसी तरह अगर हम इनको ऐड करते चले जाएं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो म्यू नॉट आई जो है वो आएगा। अगर हम चाहें तो इस स्टेटमेंट को सिग्मा नोटेशन में हम ऐसे जो है वो लिख सकते हैं, और इस तरह से जो है ये एम्पियर लॉ जो है ये मैथमेटिकली जो है इसको हम लिख सकते हैं।